الحمد لله رب العالمين كحمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ تمام مخلوق پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بتایا اور پھر بتایا کہ ان مخلوقات میں سے سب سے جو اشرف ہے، جس نے اپنی اس منصب کو جو قائم رکھا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوق کی سردار ہے، لیکن جب اپنی سرداری کو برقرار رکھے، مطلب یہ کہ انسان جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسی کام میں لگے اور اس کو اختیار کرے دل اور جان سے۔ اگر وہ نہیں اختیار کرے گا تو وہ اسفل سافلین ہو جائے گا۔ اسفل سافلین کے معنی نیچے سے نیچے درجے سے، جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ جس طریقے سے ایک آدمی انجینئر ہے، کالج کے اندر کافی انجینئر ہیں، میڈیکل کالج میں بھی ایسے ہی اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن اگر وہ ڈاکٹر سارے بن گئے لیکن اس کے بعد اس منصب پر قائم نہیں رہے گا، ہاؤس جاب نہیں کرے گا، مریض نہیں دیکھے گا، وہ تو اس سے یہ فن اور یہ چیز اس سے ختم ہو جائے گی، وہ تو ایک عام آدمی بن جائے گا۔ ایسے ہی انسان اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کا سردار اور اشرف المخلوقات بنایا، اس لیے بنایا کہ یہ میری عبادت کرے، میرا حکم مانے، میری عبادت کرے۔ میں نے ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کی اور اس کو اپنی ذات کے لیے پیدا کی۔ انسان غور کرے، زمین آسمان کی ساری چیزیں جو ہے ہماری راحت کے لیے۔ اب سیب کا کام کیا ہے کہ وہ طاقت پہنچائے، وہ اس جیسے مٹھاس دے،
طاقت پہنچائے. اگر یہ کام اس نے چھوڑ دیے پھر تو کسی کام کرنی, خراب ہو گئے تو لوگ پھینک دیتے ہیں. وہی سیب کتنا قیمتی ہے, وہی سیب جس وقت خراب ہو جائے تو کسی کام کرنی. انسان ایسے ہی اشرف المخلوقات ہے, لیکن جس وقت اپنے منصب پر برقرار رہے گا, اگر وہ خراب ہو گیا تو پھر یہ سارے مخلوق سے بدتر ہے. اس کو قرآن نے اسفل السافلین کہا ہے. اور جو انسان اشرف المخلوقات کے منصب پر رہے اس کو مومن کہا گیا. اب قرآن مجید نے چند چیزوں کی قسمیں کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے انجیل اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس شہر مکہ کی جو امن والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر انسان کو یقین دلوایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑا ہی عمدہ انداز میں پیدا کیا, بہت احسن تقویم میں پیدا کیا, کہ بڑا خوبصورت پیدا کیا اس کو, ساری کائنات سے خوبصورت اس حضرت انسان کو بنایا. لیکن اس اشرف المخلوقات بنایا, خوبصورت بنایا, ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم نے اسے سب سے نیچے پھینک دیا. جس وقت اس منصب پر نہ رہا جس مقصد کے لیے پیدا کیا تو وہ پھر سب سے نچلے درجے میں چلا گیا. جیسے میں نے آپ کو فروٹ کی مثال دی, آپ کے گھر کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اس کی بڑی قدردانی کرتے ہیں, بڑی اچھی جگہ رکھتے ہیں, لیکن جس وقت وہ خراب ہو جائے آپ باہر پھینک دیتے ہیں. ایسے ہی انسان جو پیدا کیا, اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ انسان کو خوبصورت بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, اور اگر یہ اپنے منصب شرافت اشرف المخلوقات کے منصب سے اگر خود نیچے اتر گیا اور وہ چھوڑ دیا تو یہ سب سے نچلے درجے میں چلا جائے گا. اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا, مگر جو لوگ ایمان لے آئے, یعنی مومن آدمی جو ہے اس منصب پر برقرار رہتا ہے. جیسے ڈاکٹر ہے, وہ اگر مریض دیکھے گا اپنی منصب پر رہے گا, اپنے کام کو جاری رکھے گا تو وہ ڈاکٹر ہی کہلائے گا. انجینئر ہے, وہ کسی چیز کی بھی ریسرچ کر رہا ہے تو وہ دن پہ دن ترقی کرتا جائے گا. انجینئر تو ہے لیکن ترقی کرتا جائے گا, اور اگر یہ چھوڑ دے تو وہ تو کسی کام کا نہیں. الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کیے, فلہم اجر غیر ممنون, اس کے لیے ایسا اجر ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا ہے. جیسے ڈاکٹر ہے, اس نے اتنے مریضوں کا علاج کیا. انجینئر ہے, اس نے نئی نئی ٹیکنالوجیاں بنائی, ریسرچ کیا, تو وہ لوگوں کو بھول جائے گا؟ قطعاً نہیں بھولے گا. تاریخ میں اس کا نام آئے گا. جو ایمان لاتے ہیں, نیک اعمال, سب نیک اعمال کرتا ہے, تو اللہ بھی فرماتی اس کا جو اجر ہے اس کا نام ختم نہیں ہوگا. ایک آدمی نے دین کا کام کیا, اس سے لوگوں کو ہدایت ہوئی, لوگوں پر ہدایت کی محنت کی, تو اب جو ہے یہ اس کا اجر نہ ختم ہونے والا ہے. وہ شخص ہدایت پر رہے گا, وہ آگے کسی اور کو ہدایت پہ لگائے گا, لیکن اس کا اجر جاری رہے گا. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. پھر اس کے بعد آپ کے قیامت کے معاملے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کون جھٹلائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد آپ کو قیامت کے معاملے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین. اللہ سب حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم ہے. یعنی کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ ضرور اللہ ہی حاکم ہے, اللہ ہی کا حکم چلتا ہے.
اب اس صورت کے اندر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ باور کروایا، یقین کروایا کہ اصل جو قیمتی اس کائنات کے اندر ہے وہ مومن ہے، ہدایت یافتہ ہے، نیک اعمال کرنے والا، یہ اصل سرمایہ ہے اس کائنات کا۔ اور اگر ایمان نہیں لاتا اور نیک اعمال نہیں کرتا، یہ تو کسی کام کا نہیں، یہ اسفل سافلین ہو گیا چل۔ اور اگر ایمان لاتا ہے اور اعمال صالح نہیں کرتا تو اس نے گویا کہ آدھا کام کیا ہے۔ سورۃ عصر میں بتایا والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان جو ہے خسارے میں، قسم زمانے کی انسان خسارے میں، لیکن جس کے اندر چار چیزیں ہوں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے تھے، نیک اعمال کیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، خدا کی دین کی دعوت دیتے رہے، ایک دوسرے کو صبر کے، استقامت کی تلقین کرتے رہے، اس پر قائم رہو۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی دعوت اور دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا، ہدایت کرنا۔ تو یہ بندہ خسارے سے نکل گیا، یہ بندہ اسفل سافلین سے نکل جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اپنی سب سے بڑی جو سرمایہ وہ ایمان ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور ایمان پر قائم رہنے کے لیے اعمال صالح جو ہے بندے کو مضبوط کرتا ہے۔ جیسے کہ انسان زندہ ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اسی طریقے سے فروٹ کھاتا ہے، وٹامن اے اور بی، ساری چیزیں استعمال کیوں کرتا ہے کہ یہ قائم رہے، اس کے اندر طاقت رہے۔ ایمان کے لیے سارے اعمال اس لیے ہوتے ہیں کہ ایمان پر ثابت قدم رہے، اس کی ایمان کے اندر قوت پیدا ہو جائے۔ تو ہمارا یقین ہے کہ انسان مومن قیمتی ہے۔ کہتے ہیں جب زمین میں ایک اللہ اللہ والا کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ اس دنیا کو ختم کر دیں گے۔ جب تک اس کرۂ ارض پر، زمین پر ایمان والے ہیں تو یہ غیر لوگ بھی کھا رہے ہیں، غیر مسلم بھی کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ مقصود اس آدمی کا ہے جو ایمان والا ہے اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اسفل سافلین سے ہمیں بچائے، اور نیک اعمال کرنے کی دعوت دینے کی، اور لوگوں کو ایک دوسرے کو تلقین کرنے کی کہ اسلام پر قائم رہنے کی، کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔